صرف 4 کام ہیں، شروع کے جو 2 ہیں وہ فرض ہیں اور آخر کے جو 2 ہیں وہ واجب ہیں۔ پھر اللہ نے مزید سہولت یہ دی کہ پہلا اور آخری جو کام ہیں وہ اتنے آسان ہیں کہ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں، صرف بیچ کے 2 جو کام ہیں اس میں آپ کو تھوڑی محنت۔ پہلا جو فرض ہے وہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب نیت کرنا وہ تو بیٹھے بیٹھے آپ کر لیں گے، اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، ہو گئی نیت، اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک فرض بیٹھے بیٹھے ادا ہو گیا۔ دوسرا جو فرض ہے وہ کعبے کے 7 چکر، اور تیسرا جو عمل ہے وہ صفا مروہ کے 7 چکر، چوتھا بال کاٹنا۔ تو نیت کرنا، بال کاٹنا، یہ 2 کاموں میں کچھ بھی محنت نہیں۔ حجام کے سامنے جا کے بیٹھے تو انہیں بال کاٹ لیا، اور جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لی۔ بس بیچ کے 2 کام ہیں جس میں ہم کو تھوڑی سی مشقت ہے، بہت آسان۔ لیکن اس وقت حرم شریف میں جو راستے ہیں، ابھی چند دن سے سارے راستوں کو بند کر کے عمرے والوں کے لیے صرف ایک راستہ کھلا رکھا گیا۔ تو اب ہم کسی بھی طرف سے آ رہے ہیں، ہمیں جانا اسی راستے پر۔ تو اب ایک آدمی اس سائڈ سے آ رہا ہے تو اس بیچارے کو تو پھر کے گھوم کے پھر اس راستے پہ آنا ہے، کیوں؟ جانے کے لیے یہ راستہ۔ تو آپ یہ جو طواف میں اور صفا مروہ میں جتنا چلتے ہیں نا، اس اندر جانے سے پہلے اتنا چلنا پڑا، عمرے سے پہلے ہی عمرہ ہو گیا۔ تو اب یہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہاں کے انتظامات کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ہم جا رہے ہیں عمرے کے لیے، اور عمرے پر تلبیہ پڑھتے ہوئے جانے والے کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک درجے کو بلند کرتے ہیں۔ شاید ہم اپنی مرضی سے کتنا نہیں چلتے تھے، لیکن پولیس والوں نے چلا دیا، وہ تکلیف جو ہے، پیر جو درد ہو گئے، وہ تو 1-2 دن میں درد ختم ہو جائے گا، لیکن اس چلنے کے اوپر جو ہمیں نیکیاں ملی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائیں۔ تو اس لیے عمرہ بہت آسان ہے، لیکن آپ کو اس سے پہلے، اس کے بعد جو چلنا ہے اس کی وجہ سے آپ تھک جاتے۔ تو آپ یہ یقین رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ حضور مجھے کتنا ثواب ملے گا اپنے حج کا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں جتنی تکلیف پیش آئی۔ تو اس لیے تکلیف پیش آنے پہ ہم کو بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہر قدم پہ نیکی ملنے والی۔ اب یہاں سے آپ جس وقت عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو عمرے کی تیاری کرنی ہے۔ آپ کے ناخن اگر بڑھے ہوئے ہیں تو کاٹ لیجئے، جن بالوں کی صفائی کرتے ہیں ان بالوں کی صفائی کیجئے۔ اس کے بعد پھر عورتیں جس وقت نکلنا ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے ہی نہا لیں، اور نہانے کے بعد جب بال اچھی طرح سوکھ جائیں تو وہ تیل لگا لیں، کنگھی کر لیں، چوٹی ڈال لیں، اس لیے کہ نیت کرنے کے بعد اب تیل نہیں لگا سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ سارے کام کر لیں۔ تو 1 گھنٹہ پہلے نہانے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ بال سوکھ جائیں اور اس کے بعد پھر آپ تیل لگا سکیں۔ مرد بھی نہا لیں، عورتوں نے بھی نہا لیا۔ اس کے بعد احرام کی جو چادر ہے اس کو آپ گھر سے پہن کر جانا چاہتے ہیں تو بھی جا سکتے ہیں، اور آپ ایئرپورٹ پہ پہننا چاہتے ہیں تو وہاں بھی پریئر ہال ہے، آپ وہاں بھی پہن سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو کئی گھنٹے پہلے پہنچنا ہے تو وہاں بھی ٹائم مل جاتا ہے۔ تو احرام کی جو چادر ہے اس کو آپ اپنے ہینڈ کیری میں رکھیے، ساتھ میں جو بیگ ہے اس میں رکھیے۔ ہمارے پاس کے ایک صاحب عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو
ان کو یہ تو معلوم تھا احرام پہننا ہے، لیکن کہاں پہننا ہے وہ نہیں معلوم تھا۔ اچانک سب ارادہ کیے اور چلے گئے۔ اب وہ احرام لگیج بیگ جو رہتا بڑا بیگ اس کے اندر ڈال دیے، وہ سمجھے مکے میں جا کے پہننا ہے۔ اب وہ تو چلے گیا جہاز میں، اب ان کے پاس ہینڈ کیری میں احرام نہیں ہے۔ اب باقی جہاز میں جب پہنچے تو سب لوگ احرام پہنے ہوئے ہیں اور یہ بغیر احرام کے ہیں۔ تو لوگ بولے ارے تم احرام نہیں پہنے، وہ ہیچ پہننا ہے کیا؟ ہاں، پھر آپ کا کہاں ہے؟ کب تک لگیج میں۔ اور پھر وہاں سے فون کیے کہ احرام میں نہیں ہے اور جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں ان کو مشورہ دیا کہ کسی کے پاس رومال ومال ہے نہیں ہے تو ہے، چلو ایک رومال دے دو، اور شال وال ہے نہیں ہے تو ایک صاحب کے پاس شال تھی تو وہ نیچے پہن لیے، رومال اوپر ڈال لیے، چلو احرام تو ہو گیا۔ مگر اور ایک غلطی کی ہے وہ، جدہ پہنچنے کے بعد ان کو کوئی پوچھے یا شاید خیال آیا، چڈی پہنے ہوئے تھے، کرتا پیجامہ تو نکال دیے مگر چڈی نہیں نکالے۔ تو اس طرح غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم احرام کی جو چادر ہے اس کو اپنے ہینڈ کیری میں رکھیں تاکہ ایئرپورٹ پر ہم آسانی سے پہن سکیں۔ اس کے بعد پھر آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے، آپ نے ضروری جو کارروائی ہے سفر کی وہ کمپلیٹ کر لی۔ اس کے بعد پھر آپ آگے جب جاتے تو پھر پریئر ہال وہاں رہتا ہے، آپ وہاں گئے، آپ نے کپڑے نکالے، احرام کی چادر آپ نے پہن لی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یہ جو 2 رکعت نماز ہے یہ نفل ہے، اس کا نام ہے تحیۃ الاحرام۔ نام یاد ہے ٹھیک ہے، یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد۔ سلام جیسی پھیرے تو یہ نماز سر کے اوپر اوڑھ کر پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد سر کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیجیے۔ نماز پڑھ لیے، ابھی کچھ مت کرو۔ اس کے بعد جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز اڑ گیا، ایک آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے بعد آپ کو کچھ ریفریشمنٹ دیا جائے گا، کھا لیجیے۔ اس کے بعد اب نیت کر لو۔ جہاں سے ہم بغیر نیت کے بارڈر کو کراس نہیں کر سکتے ہیں اسے میقات کہتے ہیں، لیکن وہ میقات تو جدہ سے آدھا گھنٹہ پہلے آئے گی، لیکن جب تک ہم جاگتے رہیں گے، سو جائیں گے، تو اچھا ہے پہلے ہی نیت کر لو۔ نیت کر لیے تو جتنی دیر تک آپ تلبیہ پڑھتے رہیں گے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے نیت کی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، آپ آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد پھر اب تلبیہ پڑھیں گے، میں تلبیہ پڑھا رہا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے نیت کی، اس کے بعد تلبیہ پڑھا۔ جیسے ہی یہ 2 چیزیں ایک ساتھ ہوئیں آپ کا عمرہ شروع ہو گیا، اور ابھی آپ جہاز میں ہیں، عمرہ شروع ہو گیا، پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب آپ ٹوتھ پیسٹ نہیں لگا سکتے ہیں، فاروقی منجن استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ایک دن کے لیے اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ آپ مسواک کر سکتے ہیں، کوئلہ استعمال کر سکتے ہیں، نمک استعمال کر سکتے ہیں دانتوں کو صاف کرنے کے لیے۔ آپ ٹوائلٹ گئے تو جو صابن کا پیسٹ ہوتا ہے وہ خوشبودار رہتا ہے، اب ہاتھ اس سے نہیں دھو سکتے ہیں۔ اور باقی آپ کے پاس وداؤٹ اسمیل صابن ہے، آج کل حلال
پروڈکٹ والی جو کمپنی ہے وہ وداؤٹ اسمیل صابن بھی سپلائی کر رہی ہے. اگر آپ یہاں سے وہ صابن لے لیے آپ وہ صابن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جو پیسٹ ہوتا ہے وہ خوشبودار رہتا ہے، اس کو استعمال مت کیجیے. اب ایک اور پابندی ہے، مردوں کے واسطے سر کھلا رہے گا، اس کے اوپر ٹوپی نہیں پہنیں گے، کوئی کپڑا نہیں اوڑھیں گے. چہرہ یہ بھی کھلا رہے گا، اور پیر جو ہیں ان کے یہ جو ٹخنے ہیں یہ اور یہ جو اوپر والی ابھری ہوئی ہڈی ہے، یہ ہڈی اور یہ ہڈیاں مردوں کی کھلی رہنی چاہیے. ایسی چپل استعمال کرنا ہے. تو اس لیے دو پٹی کی جو چپل ہوتی ہے وہ استعمال کیجیے مرد. عورتوں کے واسطے صرف ایک پابندی ہے کہ چہرے کے اوپر کپڑا لگا ہوا نہیں رہنا چاہیے. باقی ہائٹ والا نقاب اگر استعمال کر رہے ہیں اور سامنے سے نقاب پڑا ہوا ہے، ایسا نقاب استعمال کر سکتے ہیں. جیسا فیس پیس چہرے کو لگا کے پہنتے ہیں ایسا احرام نہیں پہنیں گے. باقی سر کے اوپر جو اوڑھنی چاہیں باندھ سکتی ہیں. چپل عورتیں جو چاہیں پہن سکتی ہیں، عورتوں کے واسطے چپل میں کوئی پابندی نہیں. ایک اور پابندی ہے کہ شوہر و بیوی اگر ساتھ میں ہیں تو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتی ہیں جس قسم کی باتیں صرف شوہر و بیوی میں آپس میں ہوتی ہیں، جن کا تعلق انسان کے نفسانی جذبات سے رہتا ہے. باقی کامن باتیں وہ تو ہم ہر ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو بیوی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بیوی ہمارے ساتھ کر سکتی ہے. جب بات نہیں کر سکتے ہیں تو اس قسم کے کام کہ نفسانی جذبے سے آپ اگر اپنی بیوی کو ہاتھ بھی لگائیں گے یا بیوی آپ کو اس جذبے سے ہاتھ لگائے گی تو دم واجب ہو جاتا ہے. اور دم کا مطلب ہے سزا کے طور پر ایک بکرا حرم شریف میں کاٹنا. اور ایک بکرے کی قیمت آج کل 800 ریال ہے، یہاں کے 16,000 روپے. ایک چھوٹی سی غلطی اس کا کفارہ 16,000 روپے آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. تو احرام کی حالت میں ہم اپنے دل کے جذبوں کو پاک رکھنا ہے. شوہر و بیوی بھی ہیں تو اب اس جذبے سے نہ باتیں کرنا ہے نہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا ہے. ہاں وہ جذبہ نہیں ہے، نیت ہماری صاف ہے، دل میں کوئی اس طرح کا خیال نہیں ہے، تو ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، اس کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا یہ منع نہیں ہے. وہ تو ہم نہیں کریں گے تو اور کون کریں گے. اب آپ جہاز میں ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں، تلبیہ جب بھی پڑھیں گے 3 مرتبہ پڑھیے. مرد آواز سے پڑھیں، عورتیں دھیمی آواز میں پڑھیں. تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ جدہ پہنچے، جدہ میں جو ضروری آپ کی کارروائی ہے وہ کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد پھر آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. آپ لوگ یہاں سے جاتے ہوئے سیل فون لے کر جاتے ہیں، اور لے جانا ضروری ہے اس واسطے کہ ریاض الجنہ میں آپ کو ایپ یوز کرنا ہے، اپلیکیشن پرمیشن لینا ہے، اور جب آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کا پرمیشن ملے گا تب آپ ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں. ویسے گروپ والے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ گروپ پرمیشن لے لیں، تو پھر وہ پیپر پہ سبھی لوگوں کا ایک ساتھ پرمیشن رہتا ہے، ٹائم رہتا ہے، وہ ٹائم پہ سارے لوگ ایک ساتھ جا کے ریاض الجنہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو شکل بھی بنے، سیل فون تو آپ کے پاس رہنا ہے. تو آپ کے پاس فون ہے، ساتھ میں آپ پاور بینک لے جانا چاہتے ہیں، چارجر لے جا رہے ہیں، تو یہ جو پاور بینک ہے اس کو آپ لگیج میں نہیں رکھیں. پاور بینک آپ اپنے ہینڈ کیری میں رکھیے. اگر آپ لگیج میں پاور بینک ڈال دیے تو آپ کا لگیج پھر واپس آتا، آپ کو اندر سے پھر بلاتے بیگ کھولو، اور آپ اس کو مضبوط باندھ دیے تو پھر کھولنا پڑتا، پھر اس میں سے پاور بینک نکالتے، پھر آپ کے ہینڈ کیری میں ڈالتے، پھر اس کو اندر لے جاتے. تو اس لیے پاور بینک اگر ہم ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں تو اس کو ہینڈ کیری میں رکھیے. کوئی بھی ایسی چیز جیسے زنجیر ہے، بیگ کو باندھنے کی زنجیر ہے، اور چاقو ہے، آپ سیب کاٹنے کے لیے مختلف
پھلوں کے لیے، آپ چاقو لے جا رہے ہیں، چاقو لے جانا منع نہیں ہے، آپ لے کے جا سکتے ہیں، زنجیر لے کر جا سکتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں آپ لگیج میں ڈال دیں گے، ہینڈ کیری میں نہیں رکھیں گے۔ تو بہرحال اب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، وہاں سے پھر مکہ مکرمہ کے لیے آپ نکلے، تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچنے سے تقریباً 24 کلومیٹر پہلے، 23-24 کلومیٹر پہلے ایک رحل والی کمان آپ کو ملے گی۔ یہ نشانی ہے کہ یہاں سے حرم شریف شروع ہو رہا ہے۔ بس جیسے ہی وہ کمان نظر آئے، آپ تلبیہ پڑھنے میں کو تیز کر دیں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اے اللہ حرم میں ہمیں احترام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ یہاں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آئیں، یہاں اللہ گناہوں سے بچائیے، غلطیوں سے بچائیے، کوتاہیوں سے بچائیے، اس لیے کہ یہاں کا گناہ بھی سنگین ہے۔ حرم شریف میں اگر آپ یہاں نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتے نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر آپ نیکی کر لیتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور اگر یہاں ہم گناہ کے بارے میں سوچے تو فرشتے گناہ نہیں لکھتے۔ کیوں؟ ابھی تو سوچا، خالی کیا تھوڑی۔ لیکن اگر ہم گناہ کر لیتے ہیں تو ایک گناہ لکھتے۔ لیکن حرم کا قانون الگ ہے، وہاں گناہ کا خیال بھی لائے فرشتے فوراً لکھ دیتے گناہ، تو وہاں گناہ کا خیال لانا بھی گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہو کے وہاں اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ بہرحال اب آپ حرم شریف میں داخل ہو گئے، آپ کی جو بس ہے آپ کی بلڈنگ پر جائے گی، آپ سامان بس سے اترے گا، آپ کے جو کمرے ہیں آپ اس میں پہنچ گئے۔ اب یہاں سے اتنا لمبا آپ نے جو سفر کیا، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ریسٹ لے لیجیے، کھانا کھا لیجیے، نماز پڑھ لیجیے، اور اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، فریش ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور آپس میں مشورہ ہو گیا کہ پھر عمرہ کب کریں گے، ابھی جا کے کریں گے یا 1-8 گھنٹے کے بعد کریں گے یا 2-4 گھنٹے کے بعد کریں گے، تو مشورے کے ساتھ تھوڑا سا عمرہ کر لیجئے، اس لیے کہ ہر آدمی الگ الگ رائے دیا تو اس میں سبھی کو تکلیف ہوگی اور خود جانے والوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ کچھ لوگ رہتے ہیں جو تھوڑا صحت مند ہیں، وہ لوگ تھکتے نہیں، وہ لوگ بولتے ہیں ارے چلو بھائی گئے تو ایک کام ہو جاتا۔ اب جو بیچارے بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ اتنا لمبا سفر کیے تو اب ان کی طبیعت میں بشاشت نہیں ہے، تھکے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑے سے آرام کی ضرورت ہے، تھوڑا ریسٹ لے لیں گے تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ تو مشورہ کر لیں کہ بھی ہمیں عمرہ کب جانا ہے، اس کے اعتبار سے تھوڑا سا ریسٹ لے لیے، اب اس کے بعد عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلا جو عمرہ ہے وہ آپ یا تو فجر کے بعد کیجئے یا عشاء کے بعد۔ ظہر سے عشاء کے درمیان میں چونکہ عورتوں کے ساتھ ہمیں عمرہ کرنا ہے تو بیچ بیچ میں نمازوں کا ٹائم آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم عورتیں الگ ہو جاتی، ہم الگ ہو جاتے ہیں، تو تھوڑی سی مشکل ہوتی۔ تو اس لیے آپ ایسا وقت سلیکٹ کریں جس میں آرام سے آپ عمرہ کر کے آ سکیں۔ اس کے بعد اب آپ عمرے کے لیے نکلے، تو نکلنے سے پہلے بلڈنگ کا جو کاؤنٹر ہے وہاں بلڈنگ کے کارڈز رہتے ہیں، وہ کارڈ آپ بھی لے لیجئے اور ہر ایک کو ایک ایک کارڈ دے دیجئے، آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی دیجئے کہ یہ ساتھ میں رکھو، جا تو رہے ہیں ساتھ میں، لیکن اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئے، بچھڑ گئے، یہ کارڈ آپ اس کی مدد سے اپنی بلڈنگ پہ واپس آ جائیں گے۔ اس کارڈ پہ بلڈنگ کا نام، پتہ، کون سی روڈ پر ہے، حرم شریف سے کیسا جائیں گے تو وہ بلڈنگ آئے گی، اس کا سیل نمبر، وہ سب اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی اگر کسی وجہ سے مس ہو گئے تو اس کارڈ کی مدد سے بلڈنگ پر آ سکتے ہیں۔ تو کارڈ ہر ایک کے پاس رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر اب آپ عمرے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، وضو کر لیجئے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا ہے، طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ تو آپ نے وضو کیا، اب تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے عمرے والوں کو آج کل قانون یہ بنا ہوا ہے کہ جو سادہ لباس میں ہیں ان کو حرم کے اندر مطاف میں جانے نہیں دے رہے ہیں، ان کو طواف کرنا ہے تو مسجد میں کریں،
اور جو لوگ احرام میں ہیں ان کو مطاف میں صحن میں چھوڑا جا رہا ہے. تو آپ تو احرام میں ہیں، آپ صحن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے تو سیدھے صحن میں نہیں پہنچیں گے. آپ جیسے ہی گئے تو گراؤنڈ فلور پہ ہیں آپ، پھر وہ گراؤنڈ فلور پہ مسجد میں اندر چلے گئے، سیڑھیاں آپ کو نظر آئیں گی، اور سیڑھیوں سے یا اسکلیٹر سے آپ نیچے اتریں گے. اب جب نیچے اترے تو اب آپ کعبۃ اللہ کے صحن میں، گراؤنڈ فلور سے نیچے اترے، سیلر کے لیول پہ پہنچ گئے. لیکن اتنا سب ہونے تک کہ ہم اپنی مرضی سے جس راستے سے چاہیں جا نہیں سک رہے ہیں، وہ لوگ جدھر سے لے جا رہے ہیں. تو جیسے ہی داخل ہو رہے تو داخل ہوتے ہوتے ہی کعبۃ اللہ نظر آ جاتا، اور کعبے پہ نظر پڑتے ہی دعا قبول ہوتی ہے، مگر وہاں رکنے کا ٹھہرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو اگر ایسا ہو، کوشش تو کریں نیچے دیکھتے ہوئے چلیں، مگر آسان نہیں ہے. تو آپ چلتے چلتے ہی دعا کر لیں اگر موقع نہ ملے وہاں ٹھہرنے کا. اور مشکل ہے اگر ایسے ٹائم پر آپ جائیں جب تھوڑا سا رش ہو تو کافی مشکل ہوتی ہے. تو آپ چلتے چلتے دعا کر لیں، جامع دعائیں کریں. جیسے ہی کعبۃ اللہ پر نظر پڑے آپ فوراً 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد درود شریف پڑھیے، اور پھر دعا کر لیجیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ساری دعائیں آپ نے اس کے اندر مانگ لی کہ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دیجیے، آخرت میں بھی بھلائی دیجیے، دوزخ سے بچائیے، بس اب اور کیا چاہیے. تو ساری بھلائیاں آپ نے اس دعا میں مانگ لی. بہرحال اب نیچے اتر گئے، اب طواف کرنا ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے احرام کی چادر آپ نے جو اوڑھی ہے تو وہ دونوں کندھوں پہ آپ اوڑھ لیے تھے، تو سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کے لیفٹ سائڈ کے کندھے پر ڈال لیں گے، اور یہ ہاتھ کھلا رہے گا. یہ طواف کے 7 چکر کمپلیٹ ہونے تک آپ نے احرام پہن لیا، یہ احرام کی چادر کو اس طرح کر لیا. اس کے بعد حجر اسود جس کونے پر ہے اس کے سامنے جائیں گے. اس کے لیے نشانیاں 2 ہیں، ایک اطراف میں جو مسجد ہے اس میں ایک جگہ گرین ٹیوب لائٹ ہے، وہ گرین ٹیوب لائٹ آپ کو نظر آئی، اس کے سامنے کا جو کونا ہے حجر اسود کا. دوسرے خود کعبۃ اللہ کو آپ دیکھیں گے تو جس کونے پر حجر اسود ہے وہ کونے پہ اوپر سے نیچے تک طغرے بنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پوری لائننگ میں طغرے ہیں جس کونے پر وہ حجر اسود کا کونا. تو آپ اس کے سامنے پہنچ گئے. دوسرا کام، عید کی نماز میں جیسے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ویسا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیجیے. تیسرا کام، پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائیے، ہتھیلیاں کعبے کی طرف رہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چوم لیجیے. یہ جو آپ نے ہاتھ کا بوسہ لیا یہ حجر اسود کا بوسہ ہے. اس کے بعد اب مڑ کے آپ چلنا شروع کریں گے. یہ ہمارے طواف کا پہلا چکر ہے. مردوں کے واسطے سنت ہے شروع کے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا، کہ آپ مونہوں کو ہلاتے ہوئے اور سینے کو کھلا کر، اور جس طرح ایک پہلوان چلتا ہے آہستہ آہستہ قدم رکھ کر، بھاگنا نہیں ہے، آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے چلنا ہے. عورتیں نارمل طریقے پر چلیں گی. اب آپ چلنا شروع کیے، چلتے ہوئے کیا کریں گے؟ طواف کرتے ہوئے کچھ پابندیاں ہیں. نمبر 1، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. اگر بیچ میں وضو ٹوٹ گیا تو جا کے وضو کر کے پھر کنٹینیو کریں گے. نمبر 2، کعبہ طواف کرتے ہوئے کعبے کو دیکھتے ہوئے طواف کرنا جائز نہیں ہے، سامنے دیکھتے ہوئے طواف کرنا چاہیے. لیکن آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مگر ہماری نگاہ کا دائرہ جو ہے وہ کافی بڑا ہے. آپ دیکھ رہے یہاں مگر نظر یہ بھی آ رہا ہے، تو کعبے کے قریب سے طواف کر رہے تو کعبہ تو خود بخود دکھائی دے رہا ہے. وہ خود بخود دکھائی دیا تو کوئی بات نہیں، ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، سامنے دیکھتے ہوئے طواف کریں. اب آپ چلتے چلتے حجر اسود کے کونے سے شروع کیے تھے، دوسرا کونا آیا، پھر تیسرا، چوتھا. وہ جو چوتھا کونا ہے اس کا نام ہے رکن یمانی. اگر اس کے قریب میں ہیں اور اسے ہاتھ لگا سکتے
تو دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے اس کو چھو لینا چاہیے، چوتھا جو کونا ہے حجر اسود سے پہلے کا۔ اور اگر قریب میں نہیں ہے تو کچھ نہیں کریں گے، بس آگے بڑھ جائیں گے۔ اب آگے جو بڑھے تو اب پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود تک پہنچیں گے۔ اور باقی 3 کونوں میں جو دعا آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے کہ یہ پڑھنا ہے اور یہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی حجر اسود کے پاس پہنچے ایک چکر کمپلیٹ ہوا، اب کعبے کو دیکھ سکتے ہیں، حجر اسود کی طرف منہ کر سکتے ہیں، پھر مڑ جائیے اور دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ پھر چوم لیجیے، پھر مڑ کے دوسرا چکر۔ اس طرح ہر چکر کے ختم پر حجر اسود کا استلام کریں گے، اور جیسے ہی 7 چکر ختم ہوئے پھر حجر اسود کا استلام کر کے یعنی بوسہ لے کے 7ویں چکر کو ختم کر دیں۔ تو چکر ہوئے 7 اور آپ نے جو بوسے لیے وہ 8 ہوئے، سٹارٹ میں لیے تھے 7 کے اینڈ پہ 7۔ جیسے ہی طواف ختم ہوا تو یہ جو بغل کے نیچے سے چادر نکال کے ادھر ڈال لیے تھے اس کو پھر ٹھیک کر لیجیے، آپ دونوں کندھوں پہ اوڑھ لیجیے، اب نماز پڑھنا ہے۔ تو مقام ابراہیم جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات جس پتھر پر ہیں وہ جالی میں رکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مستحب ہے، لیکن آپ کو وہاں جگہ نہیں ملے گی، طواف کرنے والوں کا رش رہتا ہے۔ جتنا پیچھے جا سکتے ہیں، جہاں سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ یہ 2 رکعت اس میں بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد نماز پڑھ لیے۔ پیچھے دیکھیں گے آپ کو زمزم کے نل نظر آئیں گے، آپ جائیے زمزم پی لیجیے۔ زمزم جس نیت سے پیئیں گے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا کرتے ہیں، اور زمزم پینے کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو زمزم پیجیے، اس کے بعد دعا کیجیے۔ اب صفا پہ جانا ہے۔ صفا پر جانے سے پہلے پھر 9ویں مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حجر اسود کا بوسہ لینا یہ مستحب ہے۔ تو اگر آپ کو موقع مل رہا ہے حجر اسود کے سامنے پہنچ کے استلام کرنے کا تو کر لیجیے، اور اگر ادھر پولیس والے جانے نہیں دے رہے ہیں تو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ مستحب ہے، اگر سہولت سے نہیں کر سکے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اب آپ صفا کی طرف جا رہے ہیں، بورڈ لگا ہوا ہوگا ٹو صفا الی الصفا، اور کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ بتا دیں گے۔ اب آپ صفا پہ پہنچے، جیسے ہی صفا پر پہنچ گئے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کیجیے، ہاتھ اٹھائیے اور پہلے 4 کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیے، پھر دعا کیجیے۔ اس وقت جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا سے فارغ ہو گئے، تلبیہ جو پڑھ رہے تھے، یہاں سے جہاز میں بیٹھے تھے تلبیہ شروع کیے تھے، طواف جیسے شروع کیے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ اب یہاں سے دعائیں شروع ہو گئی، تو طواف کرتے ہوئے بھی دعائیں کیے، صفا مروہ کے چکر لگاتے ہوئے بھی دعائیں کریں۔ تو اب صفا سے چلے 100 قدم چلیں گے، آپ کو گرین لائٹس نظر آئیں گی چھت میں۔ وہ گرین لائٹ والے حصے میں مردوں کو تیز چلنا ہے، بھاگنا وہاں بھی نہیں ہے، تیز چلنا ہے۔ تو آپ تیز چلیے، عورتیں نارمل طریقے پر چلیں گی بس گرین لائٹ والا حصہ ختم ہونے تک، اس کے بعد پھر آپ بھی نارمل طریقے پر چلیں گے، دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ مروہ پہ پہنچ گئے، صفا سے مروہ پہ پہنچے، 1 چکر، پھر مروہ پہ پھر دعا کیجیے، پھر واپس آئیے دعائیں کرتے ہوئے اور گرین لائٹ والے حصے میں تیز چلتے ہوئے، پھر صفا پہ پہنچے، 2 چکر ہو گئے، پھر دعا کیجیے، پھر صفا کی طرف چلیے۔ تو اس طرح ایک طرف چلیں گے 1 چکر، واپس آئیں گے 2، گئے 3، واپس آئے 4۔ تو 7واں چکر جو ختم ہوگا وہ مروہ پر ختم ہوگا۔ اسٹارٹ کیے تھے صفا سے، 7واں چکر جیسے ہی ختم ہو تو پھر دعا کیجئے، اس کے بعد 7ویں چکر کو آپ نے ختم کر دیا۔ طواف میں پابندی تھی کہ بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، اور صفا مروہ کی سعی میں یہ سہولت ہے کہ چاہیں تو وضو ہے ٹھیک ہے، وضو نہیں ہے کوئی بات نہیں، بغیر وضو کے بھی کر سکتے، وضو کے ساتھ کیے تو مستحب ہے۔
اور بغیر وضو کے بھی کر لیے تو جائز. تو صفا مروہ کے سعی میں سہولت. اس طرح آپ نے صفا مروہ کی سعی کو کمپلیٹ کیا. اب بس آخری کام باقی رہ گیا ہے. باہر نکلیں گے اور حجام کے پاس جائیں گے، اپنے بال بنائیں گے. احرام ختم. عورتیں اپنے کمرے پر جا کر اپنے ہاتھ سے 1 پور کے برابر، 1 انچ کے برابر بال اپنے ہی ہاتھ سے عورت کاٹ سکتی ہے. ایک عورت دوسری عورت کے کاٹ سکتی ہے. اب 2 باتیں یہاں سمجھنے کی ہے. پہلی بات، طواف کے بھی 7 چکر، صفا مروہ میں بھی 7 چکر. اگر آپ 8 کیے، 1 ایکسٹرا کرے تو کیا ہوتا؟ یہ آپ سوچے. ہوتا کچھ بھی نہیں، اور 6 چکر کرنا واجب ہو جاتا. کیوں؟ طواف کے 7 چکر ہیں. آپ نے جیسے ہی 8واں چکر کیا تو آپ نے دوسرا طواف اسٹارٹ کر دیا، اور جب نماز شروع کرے تو اس کو کمپلیٹ بھی کرنا پڑتا. تو اس لیے 8 چکر بھی نہیں کریں گے، اور 7 چکر کے بجائے 6 چکر کیے آپ تو طواف انکمپلیٹ ہوگا. تو 7 ہی کرنا ہے. تو اس لیے 7 یاد رکھنا ہے. اب یاد رکھنے کا، یاد بھی رکھیں، دعائیں بھی ہو جائیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے چکر میں سوم کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کی تعریف پہلے چکر. دوسرے چکر میں درود شریف پڑھو. تیسرے چکر میں استغفار، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. چوتھے چکر میں کامن دعائیں کیجیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. آپ چوتھے چکر میں دعائیں کیجیے. کتنے چکر ہو گئے؟ 4. پہلے چکر میں سوم کلمہ، دوسرے میں درود شریف، تیسرے میں استغفار، چوتھے میں کامن دعائیں. پھر 5ویں چکر میں پھر سوم کلمہ پڑھیے، 6ویں میں پھر درود شریف پڑھیے، 7ویں میں استغفار پڑھتے ہوئے آپ 7ویں چکر کو کمپلیٹ کیجئے. اب آپ کو ٹینشن نہیں رہے گا چکر یاد رکھنے کا. آپ سوم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پہلا رہتا یا 5واں رہتا، اتنا تو یاد رہتا. تو بہرحال صفا مروہ کی سعی کے درمیان بھی آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اب جیسے آپ نے بال کاٹ دیے، آپ کا عمرہ ختم، احرام ختم. جن لوگوں کے بال 1 پور سے بڑے ہیں تو ان کے لیے تو یہ آپشن ہے کہ وہ چاہیں تو قینچی لگا سکتے ہیں، چاہیں تو بال منڈا سکتے ہیں. لیکن جن کے بال 1 انچ سے کم ہیں ان کو اس طرح ہی لگانا ضروری ہے، وہ سر منڈا دیں گے. دوسری بات، یہ جو آپ نے پہلا عمرہ کیا ہے، اب اس کے بعد پھر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور 6 دن باقی ہیں آپ کے پاس، تو ان 6 دنوں میں ہم کیا کیا کریں؟ 4 کام ہم کرنے کی کوشش کریں. نمبر 1، نماز حرم شریف میں پڑھنے کی کوشش کریں. نمبر 2، بجائے اپنے کمرے پر وقت گزارنے کے ہم حرم شریف میں زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں. آپ مسجد میں ایسی جگہ جا کر بیٹھے جہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، تو کعبے کو دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. تیسرا کام، طواف کثرت سے کریں. اب طواف کے لیے مشکل یہ ہو گئی کہ احرام میں ہیں تو اندر چھوڑ رہے ہیں، اور آپ سادہ لباس میں ہیں تو اندر نہیں چھوڑ رہے. مسجد کے اندر سے طواف کرنا ہے، مسجد میں سے. اور اندر مطاف میں 7 چکر کے لیے جتنا ٹائم لگتا، مسجد میں سے کرے تو 1 چکر اور 7 کے برابر ہو جاتا. تو کافی لمبا طواف ہوتا ہے اور کافی مشکل ہوتی ہے، ہر آدمی کر نہیں سکتا ہے. تو اس واسطے آپ اگر صحت مند ہیں، نوجوان ہیں، اوپر سے بھی کر سکتے ہیں تو اوپر سے کیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر احرام کی چادریں صاف ستھری دھلی دھلائی رکھ لیجئے. طواف کا ارادہ ہوا، پہنے نکل گئے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اصل میں حکومت نے یہ جو پلاننگ بنائی ہے، پولیس جو انتظامات کر رہی ہے، اگر ایسا رہتا کہ مطاف میں رش بہت ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو روک رہے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی تھی. مطاف
پاؤں حصہ خالی ہے، خالی پاؤں حصے میں لوگ طواف کر رہے، پھر بھی آپ طواف کرنے والوں کو روک رہے ہیں، تو اس کے پیچھے حکمت تو سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر رش ہے روک رہے تو ہم کو بھی نہیں جانا چاہیے، مگر رش ہی نہیں ہے۔ دوسرے کووڈ ہے، وہ بھی نہیں ہے، 10 لاکھ کے قریب لوگ حج کیے، ایک بھی کووڈ کا کیس نہیں آیا، جبکہ پورے رش میں سب طواف کرے۔ تو نہ تو بیماری کی وجہ سے ہے اور نہ رش کی وجہ سے، پھر کیوں ہے؟ بس سمجھ میں آیا تو ہے، تو ان کو سمجھ میں آیا تو وہ کر رہے، ہم کو جو سمجھ میں آیا ہم کر لینا، دھوکہ نہ انہوں دے رہے نہ ہم دے رہے۔ ان کو خالی سمجھ میں آیا کہ احرام والوں کو اندر چھوڑنا، بغیر احرام والوں کو ادھر چھوڑنا۔ ہم کو سمجھ میں آیا ادھر سے گئے تو بہت مشکل ہو رہی، ایسا گئے تو آسان ہے، بس سمجھ ہے ان کی بھی ہماری بھی۔ تو بہرحال جی، تو میں یہ بتا رہا تھا ابھی ہوتا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک ہے خالی طواف اور ایک ہے عمرہ۔ تو آپ کو خالی طواف کرنا ہے تو آپ یہ کپڑے پہن کے کرو، چادریں اوڑھ لے کے کرو، کیسا بھی کرو، آپ کر رہے خالی طواف، اس میں آپ کی عمرے کی نیت نہیں ہے۔ تو بس اس میں دو ہی چیزیں ہیں، وضو کرو، کعبۃ اللہ کے صحن میں جاؤ، بسم اللہ اللہ اکبر، حجر اسود کا استلام کیے، ایک چکر، نہ اکڑ کے چلنا ہے، نہ احرام کی پابندی ہے، کچھ نہیں ہے، ایک چکر، پھر حجر اسود کا استلام، 7 چکر، 2 رکعت نماز۔ تو آپ 7 چکر لگائے، 2 رکعت نماز پڑھ لیے، یہ ہے ایک طواف۔ اب ایسا آپ روزانہ 10 طواف بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ بس 7 چکر لگائے، 2 رکعت نماز پڑھ لیے، پھر 7 چکر، پھر 2 رکعت نماز۔ یہ تو ہے نفل طواف، خالی طواف میں صفا مروہ نہیں ہے۔ اب آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں پھر سے، اور ایک عمرہ، تو اب عمرہ بولے تو پھر 4 چیزیں، عمرے میں 4 چیزیں ہیں، خالی طواف میں ایک ہی چیز ہے، وضو، کعبے کے 7 چکر، 2 رکعت نماز۔ تو نفل طواف جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ۔ اب نفل عمرہ، کہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں پھر سے، تو آپ یہ 6 دن میں زیادہ عمرے نہیں کر سکتے ہیں، بڑی مشکل سے پہلا عمرہ تو یہ آپ کا ہو گیا، اس کے بعد آپ اور 1-2 عمرے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ احرام اپنے کمرے پر پہن لیں نہا کر، اس کے بعد ٹیکسی سے مسجد عائشہ جائیں گے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیے، نیت کیجیے، تلبیہ پڑھیے، جو کام آپ یہاں ایئرپورٹ پہ کیے تھے، جہاز میں کیے تھے، یہ کام آپ کو وہاں مسجد عائشہ میں کرنا ہے، کہ نیت کرنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، اس سے پہلے 2 رکعت نماز۔ جیسے ہی آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیے، وہاں سے اب لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آئیں گے ٹیکسی سے، پھر حرم شریف آئے، آتے ہی پھر اندر جائیں گے، کعبے کو دیکھتے ہی دعا کریں گے، پھر احرام کی چادر بغل کے نیچے سے نکال کے لیفٹ سائڈ کے کندھے پر ڈال لیں گے، پھر کعبۃ اللہ کے 7 چکر، 2 رکعت نماز، زمزم پئیں گے، پھر صفا مروہ کے 7 چکر لگائیں گے، پھر جا کے بال کاٹیں گے۔ اب بال پہلے بھی کاٹے تھے، تو جب بھی عمرہ کیے اس طرح لگانا کمپلسری۔ اب ہمارے سر میں چاہے بال رہو مت رہو، پورے صاف کر دیے تو بھی اس طرح لگانا۔ اب وہ اس طرح آپ حجام سے لگاؤ گے، خود ایک دوسرے کے اس طرح سے صاف کر لو، مگر اس طرح لگانا تو لازم ہے، اس کے بغیر آپ احرام سے باہر نہیں آتے۔ تو عمرہ کرنا ہے تو یہ پورے 4 کام، اور خالی طواف کرنا ہے تو صرف وضو کی ضرورت ہے، اندر جائیے، 7 چکر لگائیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، طواف ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہے والد صاحب، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، 6 تو یہی ہو گئے، ان کے نام سے عمرہ کرنا ہے، تو اب آپ کے پاس ہے ہی 6 دن، تو عمرے اتنے کہاں کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپ اتنے عمرے تو نہیں کر سکتے ہیں، ہاں نیت بڑی کر سکتے ہیں
اور پھر یہ 6 ہی رشتہ دار تھوڑی ہیں، آپ کے دادا کے امی بھی ہیں، دادا کے ابا بھی ہیں، نانی کی ماں بھی ہے، نانی کے باپ بھی ہیں، اور پھر ان کے والد بھی ہیں، اور زندگی میں کبھی ان کے لیے تو دعا ہم کیے ہی نہیں، کرے کیا نانی کے امی کے واسطے؟ کبھی اپنے رشتے یہیں ختم ہو جاتے، اس سے اوپر ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے نا، سبھی رشتہ داروں کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ تو اس لیے آپ ایک عمرہ کرو نفل، مسجد عائشہ میں آپ نیت کر رہے تو نیت چھوٹی مت کرو، نیت کرو والد صاحب، والدہ، دادا دادی، نانا نانی، ان سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک ہمارے جتنے دادا دادیاں، نانا نانیاں ہیں نا، سب کے نام سے یہ عمرہ کرو، تو ایک ہی عمرے میں سب کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پھر اور ایک مرتبہ عمرہ کر رہے تو نیت اور بڑی کر دو، حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے مسلمان ہیں سب کے نام سے یہ عمرہ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو چھوڑ دیتے، اس میں ہی آ گئے وہ لوگ۔ تو نیت بڑی کیجئے، عمرے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، البتہ طواف آپ جتنے چاہیں کریں۔ باقی عمرے کے سلسلے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو اب ہم مدینہ کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں۔ خواتین کے سلسلے میں ایک بات کہ عورتیں جس وقت یہاں سے جا رہی ہیں، اگر اس دن وہ پاک نہیں ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، تو پھر انہیں کیا کرنا ہے؟ تو ان کے لیے اللہ نے بڑی سہولت دی ہے، ان کو دوائیں استعمال کرنے کی، ٹیبلٹس یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ جس دن جا رہے ہیں اس دن پاک نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، اسی حالت میں نہا لیجئے اور کپڑے پہن لیجئے، جہاز میں سب جیسا نیت کر رہے ہیں آپ بھی نیت کریں، تلبیہ پڑھ لیں، آپ کا بھی عمرہ شروع ہو گیا۔ مکہ مکرمہ جائیں گے، ابھی پاک نہیں ہیں، کمرے میں رہیں گے، تلبیہ پڑھتے رہیں گے، پابندی میں ہیں، خوشبو نہیں لگائیں گے، تیل نہیں لگائیں گے، کنگھی نہیں کریں گے، تلبیہ پڑھتے رہیں گے، شوہر بھی احتیاط سے رہیں گے۔ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد جیسے ہی پاک ہو گئے، یقین ہو گیا، تو اب بغیر صابن کے نہائیں گے۔ اگر خوشبودار صابن ہے تو بغیر صابن کے، اور بغیر خوشبو کا صابن ہے تو صابن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کپڑے چینج کیجئے، دوسرے کپڑے پہن لیے، اور اب جا کے طواف صفا مروہ کی سعی کیجئے، بال کاٹ لیجئے۔ یہاں سے جب گئے تو پاک تھے، گئے طواف بھی کر لیے، اس کے بعد اگر ناپاکی کے دن شروع ہوئے تب تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے بعد تو آپ صفا مروہ کی سعی ناپاکی ہی میں کر سکتے ہیں، بال بھی کاٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس واسطے دوائیں کھانے سے بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، دوائیں مت استعمال کیجئے، اگر ناپاک ہیں تو اسی حالت میں آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے جائیے، 2-3 دن انتظار کیجئے، پاک ہونے کے بعد باقی عمرہ کر لیجئے۔ عورتوں کو لوگ غلط مشورہ دیتے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں یہاں سے چلے گئے، احرام ہی کی حالت میں نیت کر کے گئے، اس کے بعد جب پاک ہو گئے تو بولتے پھر اب مسجد عائشہ جا کے پھر نیت کرو، یہ ڈبل نیت کرے تو دم واجب ہو جاتا، ایک بکرا پھر سزا کے طور پر کاٹنا پڑتا، تو اس لیے ڈبل نیت نہیں کریں گے، یہی نیت جو یہاں کی ہے اسی نیت سے عمرہ کریں گے۔ اب مدینہ منورہ کے لیے آپ 8 دن مدینہ میں رہیں گے، تو جس دن مدینہ آپ کو جانا ہے تو آخری طواف کے کعبۃ اللہ کا طواف کریں، یہ کیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو حج کے لیے جانے والوں کے لیے تو طواف وداع واجب ہے، لیکن عمرے والوں کے لیے آخری طواف واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر کیے تو اچھا ہے، نہیں کیے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے جس دن آپ کو مدینہ جانا ہے اس دن طواف مت کیجیے، اس سے 1 دن پہلے ہی آپ اس نیت سے طواف کر لیجئے کہ یہ طواف وداع ہے، اور اس کے بعد نماز کے لیے جانے کا موقع ملا تو ضرور جائیے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ طواف کرنے کے بعد نہیں جا سکتے۔ اب مدینہ جا رہے ہیں، آپ بس میں بیٹھ گئے، درود شریف پڑھتے رہیں، جیسا مکہ مکرمہ جاتے ہوئے آپ تلبیہ پڑھیں، مدینہ جاتے ہوئے درود شریف پڑھیں۔ جیسے ہی مدینہ پہنچے، آپ کا سامان آپ اپنے بلڈنگ میں رکھیں گے، اس کے بعد پھر
نماز کا وقت قریب ہوگا تو طہارت سے فارغ ہو جائیے، وضو کیجیے، اس کے بعد پھر مسجد نبوی جائیں۔ کعبۃ اللہ میں تو مرد عورتیں ایک ساتھ تھے، ایک ساتھ گئے، ایک ساتھ طواف کیے، ایک ساتھ عمرہ کیے، ایک ساتھ واپس آئے۔ لیکن مسجد نبوی میں مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ جگہ ہے، آپ ساتھ میں مل کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، مرد مردوں کے حصے میں جائیں گے، عورتیں عورتوں کے حصے میں جائیں گی۔ اس لیے اپنی بلڈنگ، اس کا کارڈ، اس کا راستہ، کس گیٹ سے جائیں گے تو ہم اپنی بلڈنگ تک پہنچتے ہیں۔ ابھی مسجد نبوی کے اطراف کے جو کمپاؤنڈ ہے ان میں نمبرنگ جو ہے، پہلے 1 نمبر، 2 نمبر، 20 نمبر، 21 نمبر، 25، 26، 27، 36 تک ہی نمبر تھے، لیکن ابھی جو نمبر ہیں کمپاؤنڈ کے وہ 201، 330، 440، تو اتنے نمبر، مطلب اتنے گیٹ تو ہیں نہیں، مگر وہ لوگ شاید اس انداز سے پلان کیے ہیں کہ فرسٹ فلور پہ آپ کا کمرہ ہے تو 101، 102 سے شروع ہوتا ہے، سیکنڈ فلور پہ ہے تو 201 سے شروع ہوتا ہے، تو آپ کا کمرہ نمبر 303 ہے بولے تو آپ تھرڈ فلور پہ ہیں، 300 سے شروع ہو رہا تو تھرڈ فلور پہ ہیں۔ باقی اس بلڈنگ میں اتنے 100 کمرے نہیں ہیں، فلور کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وہ لوگ 100 بولے تو فرسٹ، 200 بولے تو سیکنڈ، 300 بولے تو تھرڈ۔ تو ایسے ہی مسجد کے اطراف کا جو کمپاؤنڈ کے گیٹس ہیں اس کچھ اسی طرح تقسیم کیے، تو گیٹ نمبر 330، 331، 335، 336، آپ وہ گیٹ کا نمبر یاد رکھیے، ادھر سے جائیں گے تو آپ کی بلڈنگ آئے گی۔ گھر والوں کو بھی بتائیے یہ گیٹ ہے، ہم نماز پڑھنے کے بعد یہاں آ کے ٹھہریں گے، پھر ساتھ میں مل کے جائیں گے۔ اب آپ مدینے میں ایک تھوڑا کچھ وقت تو آپ اپنی بلڈنگ پر اور مدینے میں گزاریں گے، کچھ وقت آپ مسجد کے اندر گزاریں گے۔ ایک ہے مسجد نبوی کا ادب اور ایک ہے مدینے کا ادب۔ مدینے کا ادب یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا اہتمام کریں، کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے مدینے کی اہمیت گھٹ رہی ہو، مدینے کی بے ادبی ہو رہی ہو، کسی چیز پر نام نہ رکھیں۔ اگر وہاں کوئی تکلیف پیش آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی اس پر صبر کرے گا کل قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو کوئی بھی تکلیف آپ کو پیش آئی تو صبر کر لیجئے۔ تو ایک ہے مدینے کا ادب، جہاں چاہیں وہاں نہ تھوکیں، ڈسٹ بن میں کچرا ڈالیں اور جو تھوکنے کی جگہ ہے وہاں تھوکیں۔ تو ایک ہے مدینے کا ادب۔ دوسرے ہے مسجد نبوی کا۔ مسجد نبوی میں دنیا کی باتوں سے پرہیز کریں اور چیخ کر بات نہ کریں۔ اگر مسجد نبوی میں آواز سے کوئی بات کرے گا تو اس کی زندگی بھر کی نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مسجد نبوی میں پورے ادب اور احترام کے ساتھ وقت گزاریں، 5 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور 40 نمازیں پڑھنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ اگر کسی کو موقع ملے اور 40 نمازیں پابندی سے پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھا ہے، اس کے اوپر 3 انعامات مل جائیں گے، جہنم سے بری، عذاب سے بری اور ہلاکت سے بری، نفاق سے بری۔ لیکن اگر کسی کو موقع نہیں مل سکا تو کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اس لیے زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہماری نمازیں جماعت کے ساتھ ہو جائیں۔ مدینے میں رہتے، مسجد نبوی میں آپ جہاں بھی ہیں، آپ وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پیش کریں، سلام پیش کریں۔ آپ مسجد میں جہاں سے بھی سلام پیش کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ جہاں بھی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے سلام پیش کریں۔ اب خاص طور پر حضور کے روضے پر حاضری مردوں کے واسطے 24 گھنٹے حضور کے روضے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ گیٹ نمبر 1 سے آپ جب چاہیں جائیں اور حضور کے روضے پر سلام پیش کریں۔ حضور کے روضے پر سلام پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 جالیاں ہیں۔ پہلی جو جالی ہے، جیسے اس میں 3 کمانیں ہیں، پہلی جو جالی ہے اس میں کچھ نہیں ہے، بیچ کی جو جالی ہے اس میں 3 آپ کو سوراخ نظر آئیں گے۔ پہلا جو سوراخ ہے اس کے سیدھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، آپ وہاں کھڑے ہوں اور سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے سلام کیا، اس کے بعد
جن لوگوں نے سلام پہنچانے کے لیے کہا، جیسے اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی میرا سلام آپ حضور کو پہنچائیے، تو نام یاد ہو یا نہ ہو، جتنے لوگوں نے کہا آپ حضور سے یہ کہہ دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے بھی ہمیں سلام پہنچانے کے لیے کہا آپ ان کا سلام قبول فرمائیے۔ نمبر 3، حضور سے اپنے مغفرت کے لیے گناہوں کی درخواست کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گناہوں کے مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو یہ 3 کام ہوئے، سلام، دوسروں کا سلام پہنچانا، اپنی مغفرت کے لیے دعا کرانا۔ وہاں آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ آپ وہاں کھڑے رہ کے بہت دیر تک سلام پیش کر سکیں، پولیس والے آپ کو ہٹا دیں۔ تو اس لیے جتنا جلدی ہم یہ 3 کام کر سکتے ہیں کریں، آگے بڑھ جائیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو سوراخ ہے وہاں حضرت ابو بکر کو سلام کرنا ہے، السلام علیک یا ابا بکر، یا آنے کے بعد ابو نہیں کہتے ہیں، ابا بولتے ہیں، السلام علیک یا ابا بکر۔ پھر آگے بڑھیں، السلام علیک یا عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے سلام کیا، باہر نکل گئے۔ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کرنا ہے، صحابہ کرام کی ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں اور اسلاف کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حضور کے روضے پر پہنچتے، بہت حضور سے محبت کرنے والے، حضور کے عاشق صحابی اور سنتوں سے بہت لگاؤ، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حضور کے روضے پر پہنچتے اور سلام پیش کر کے فوراً وہاں سے ہٹ جاتے تھے۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ حضور کے روضے کے سامنے جانے کی اپنے اندر ہمت ہی نہیں پاتے تھے کہ میں کیا صورت لے کر اپنے نبی کے سامنے پہنچوں، میں نے کیا کیا ہے، میرے اعمال سے تو حضور کو تکلیف ہی ہوئی، اس لیے پلر کے آڑ میں ہی کھڑے رہ کے وہیں سے سلام پیش کر دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ان کے ذہن میں آیا کہ میں بھی کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت بھی میرے اندر نہیں ہے، اور لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آگے بڑھ کے اور سامنے کھڑے رہ کے سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، ایک آواز محسوس ہوئی اور یہ اس میں سنائی دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ جو میری سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ مجھ سے چاہے دور ہوں وہ مجھ سے قریب ہیں، اور جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ میری جالی کے سامنے بھی کھڑے ہوئے ہیں تو مجھ سے دور ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں۔ کچھ سنتیں وہ ہیں جس کے لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ پانی بیٹھ کر پیجئے، 3 سانس میں پیجئے، بسم اللہ پڑھ کے پیجئے، چپل پہن رہے ہیں سیدھے پیر میں پہنیے، یہ حضور کی سنت ہے۔ آپ کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں سیدھی طرف سے تقسیم کیجئے، آپ سو رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ سونے کی کوشش کیجئے، تو مسجد میں داخل ہو رہے ہیں سیدھے پیر سے اندر جائیں۔ تو یہ بہت ساری سنتیں وہ ہیں جو جس میں ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، بڑے آرام سے ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو مدینے میں رہتے ہوئے سنتوں کا اہتمام کریں۔ اور مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے مردوں کے لیے الگ ٹائم ہے، عورتوں کے لیے الگ ٹائم۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں کا جو حصہ ہے وہاں سے ان کو ریاض الجنہ کے لیے انٹری دی جاتی تھی اور مردوں کے لیے الگ راستہ تھا، لیکن ابھی حکومت نے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سبھی کے لیے ایک راستہ فکس کر دیا کہ سب کو اسی سے جانا ہے۔ تو جب اسی سے جانا ہے تو مردوں کو الگ عورتوں کو الگ جانا ہے، اس لیے فجر سے لے کر ظہر تک ریاض الجنہ میں جانے کے لیے عورتوں کا ٹائم، عورتیں جا سکتی ہیں۔ ظہر سے لے کے عشاء تک مردوں کا ٹائم، پھر عشاء سے لے کے رات میں 12 بجے تک پھر عورتوں کے لیے ہے، پھر رات کے 12 بجے سے فجر تک پھر مردوں کے لیے۔ تو یہ جو ٹائم الگ الگ ہیں تو اچھا ہی کیا انہوں نے، اس میں بڑی سہولت ہوگی، ورنہ تو جو لوگ کوشش کر کے اندر پہنچ جاتے تھے وہ لوگ تو ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لیتے تھے، اور جن سے اتنی کوشش نہیں ہو پاتی تھی تو وہ بیچارے ریاض الجنہ میں جا ہی نہیں پاتے تھے۔ یہ ٹائمنگز کی وجہ سے عورتوں کو بھی بڑی سہولت ہوگی کہ عورتیں اتنا رش رہتا تھا عورتوں کی طرف کہ بہت ساری عورتوں کو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع نہیں ملتا تھا،
لیکن اب یہ تقسیم جو ہوئی اور تقسیم کے ساتھ آپ کو پرمیشن بھی لینا ہے، اگر پرمیشن ملا تو ہی آپ جا سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جس کے پاس پرمیشن ہے وہی اندر جا رہا ہے، تو اندر رش کافی کنٹرول ہو گیا۔ تو آپ یہ ٹائمنگس یاد رکھیں، اور جس دن آپ کو ایک ہے گروپ پرمیشن، گروپ پرمیشن اگر آپ کے گروپ والوں نے لے لیا تو بہت اچھا ہے، آپ گروپ میں چلے جا سکتے۔ اس کے بعد اعتمرنا ایک ایپ ہے، اس کو آپ اگر فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس پر جا کر آپ عمرے کو کلک کریں، اس کے بعد پھر ریاض الجنہ کے لیے آپ پرمیشن لیں تو روزانہ بھی پرمیشن مل سکتا ہے، آپ روزانہ آپ ریاض الجنہ کا پرمیشن لے سکتے ہیں۔ آپ جا کے آگے پھر آپ نے اس ایپ کو یوز کیا، اور کل اگر گنجائش ہے، وہ بتا رہا ہے ایپ کے کل ہے یہ ٹائم میں، آپ اس کو پھر کلک کریں، آپ کو پھر اس ٹائم میں جانے کا موقع مل جائے گا۔ تو ریاض الجنہ میں جانا آسان بھی ہو گیا اور ترتیب بھی بن گئی۔ باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر یہ جو ریاض الجنہ کی وجہ سے اتنی ساری پابندیاں جو ہوئیں کہ ایپ یوز کرنا ہے اور جا کے لائن میں کھڑے رہنا ہے، پھر ایسا جانا ہے، یوں کرنا ہے، وہ بتانا ہے، تو سارے لوگوں کا فوکس ریاض الجنہ بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے، آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو لوگ نظر ہی نہیں آئیں گے، بہت تھوڑے لوگ، کیوں؟ سارے لوگوں کو ٹینشن ریاض الجنہ کا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری، اصل مدینے میں ہماری جو حاضری ہوئی ہے اس کا اصل ٹارگیٹ تو حضور ہے، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کرنے کی کوشش کریں، اور جب موقع ملے ریاض الجنہ چلے جائیے۔ تو بہرحال مدینے میں چند کام ہمیں کرنے تھے، نمبر 1 درود شریف کا اہتمام، نمبر 2 مسجد نبوی میں نمازوں کی پابندی، نمبر 3 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری اور سلام پیش کرنا، اور نمبر 4 ریاض الجنہ میں حاضری۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ آپ مدینے میں زیارات کے لیے جائیں گے تو گروپ کی طرف سے ایک دن آپ کو زیارت کے لیے لے جایا جائے گا۔ اس دن جو آپ جائیں گے تو سب سے پہلے مسجد قباء جائیں گے، لیکن آپ پہلے اپنے کمرے میں یا مسجد جہاں سے نکل رہے ہیں وہاں وضو کر لیجئے، اپنے مقام پر وضو کر کے مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے پر ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے تھوڑا وضو یہاں سے کر کے جاؤ۔ اس کے مسجد قباء گئے 2 رکعت نماز، اس کے بعد پھر آپ مسجد قبلتین جائیں گے، 2 قبلوں والی مسجد، کہ حضور نے 2 رکعت ایک قبلے کی طرف، باقی 2 رکعت ایک قبلے کی طرف نماز پڑھائی، وہاں بھی آپ کو موقع ملے گا، وہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ خندق، جہاں غزوہ خندق پیش آئے تھے وہاں آپ جائیں گے، اور اس سال وہ جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، حضور کا جہاں خیمہ تھا اس کا نام ہے مسجد فتح، اس کے نیچے حضرت سلمان فارسی کا خیمہ تھا، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ پھر آگے بڑھیں گے، مسجد ابو بکر صدیق ہے، حضرت ابو بکر کا جہاں خیمہ تھا، مسجد عمر، مسجد علی، مسجد فاطمہ۔ تو اس سال حکومت نے پھر سے اس کو ٹھیک کیا ہے، صفائی کی ہے، اور نمازوں کے لیے کھول دیا ہے کہ آپ اس کے اندر جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو مدینے میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں ایک مسجد فتح بھی ہے جہاں حضور کا خیمہ تھا، تو آپ وہاں رک کے اتر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آ سکتے ہیں۔ اور اگر بس میں اتنی دیر ہو گئی کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے ظہر کے لیے، پھر واپس آنا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے، دوسری مرتبہ آپ ٹیکسی سے چلے جائیے، مسجد قباء جائیے، اور مسجد فتح جہاں ہے خندق کا وہاں جائیے، اطمینان سے نماز پڑھ کے پھر واپس آئیے۔ چوتھی جگہ جہاں آپ جائیں گے وہ احد ہے، جہاں احد کا قبرستان بھی ہے شہداء احد کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال وہاں جاتے اور ان شہداء کو سلام کرتے۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت جابر بن عبداللہ، بڑے بڑے صحابہ کی وہاں قبریں ہیں۔ حضور نے کہا کہ جو ان کو سلام کرتا ہے یہ شہداء اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ او حضرت حمزہ کے سلام کا آپ کو جواب مل رہا ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات۔ تو آپ سلام پیش کریں، اور جو ایصال ثواب کر سکتے ہیں ایصال ثواب کریں، احد کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اور باقی جو زیارت گاہیں ہیں
وہاں آپ جا کر واپس آئیں گے۔ آخری دن جب آپ مدینے سے واپس ہو رہے ہیں تو پھر حضور کے روضے پر پہنچ کر سلام پیش کیجئے، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیجئے کہ اے اللہ، مکے میں بھی میں نے عبادتیں کی اور مدینے میں بھی کچھ عبادتیں کرنے کی میں نے کوشش کی، اللہ جو ٹوٹی پوٹی عبادتیں میں نے کی ہیں آپ اس کو قبول فرما لیجئے، اور جو کوتاہیاں ہوئی معاف کر دیجئے، اور صحت دیجئے، دولت عطا فرمائیے، اور بار بار یہاں مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائیے، اور اس حاضری کو آخری حاضری مت بنائیے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ آپ وہاں سے واپس ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے، یہ سفر ہماری جنت کا سفر بھی بن سکتا ہے، جہنم سے بچنے کا سفر بھی بن سکتا ہے، گناہوں سے معافی کا سفر بھی بن سکتا ہے، اور یہی سفر ہمارا گناہوں کے ساتھ واپس ہونے کا سفر بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سفر کو بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے۔ مکے میں، مدینے میں گناہوں سے، نظر کو غلط استعمال سے بچانا ہے، اور اپنے آپ کو جھگڑے سے بچانا ہے، لڑائی سے بچانا ہے، غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور جو تھوڑی بہت 19-20 کا فرق ہو جائے، کہیں کوئی تکلیف پیش آئے تو اس پر صبر کر لینا چاہیے، اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔